ارے صبا، تم کچھ چھپا رہی ہو؟ تم تو بڑا چھپی رستم نکلی۔ ارے صبح، پرسوں تمہاری شادی ہے، مجھے کارڈ آج بھیج رہی ہو؟ رکشی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس رکشی، سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ تمہیں اطلاع بھی نہ کر سکی، صبا نے جواب دیا۔ چلو اچھا چھوڑو لڑکی، اگر تم اپنے سسرال والوں پر لاج کرنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے ساس اور شوہر کو جاتے ہی اپنے قابو میں کرنا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں تم سارے عمر ان کی غلام بن کر رہو گی، تمہاری زندگی ایک عذاب ہو جائے گی۔ رکشی نے اپنے شیطانی خیالات کا جال بچھاتے ہوئے کہا۔ نہیں رکشی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، صبا نے اپنے سسرال والوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ابھی سے ان کی طرفداریاں، بس اب گئی تم کام سے، رکشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ صبا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی نند کی قمیض پر بٹن ٹانگ رہی تھی۔ اسے باہر سے رکشی کی آواز سنائی دی اور وہ خوشی سے اپنی دوست رکشی کی طرف لپکی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ اس کی عزیز ترین دوست اس کے سسرال آئی تھی۔ صبا رکشی کو بھی اپنے کمرے میں لے آئی، دونوں سہیلیاں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ صبا کی ساس نے صبا سے پانی کا گلاس مانگا اور صبا جلدی سے اٹھ کر اپنی ساس کو پانی دینے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو رکشی کہنے لگی، بھائی صبا بیگم، تم نے تو حد کر دی، ارے ایسی بھی کیا فرما برداری، ذرا 3-4 آوازیں تو لگانے دیتی، پھر چلی جاتی۔ اگر تم اس طرح بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرنے لگی تو بالکل ان کی ملازمہ بن کر رہ جاؤ گی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ارے بھائی یہ تو بہت پیاری قمیض ہے، نئی سلوائی ہے کیا؟ رکشی نے صبا کے پاس پڑی ہوئی قمیض کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں رکشی، دراصل یہ میری نند کی قمیض ہے، میں نے سلائی کر کے دی ہے، دیکھو تو اچھا ڈیزائن بنایا ہے نا، صبا نے رکشی کو قمیض دکھاتے ہوئے کہا۔ ایمان سے صبا، میں نے تم جیسی بدھو لڑکی نہیں دیکھی، یوں سب کے ناز فرمانداریاں کرو گی تو کر لی تم نے سسرال پر حکومت۔ دیکھو صبا، میں نے ایک ڈائجسٹ میں ایک افسانہ پڑھا ہے، اس میں بہو نے اپنے سسرال والوں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا کہ بھائی واہ، بس تم میرے مشورے پر عمل کرتی رہنا، وہ دن دور نہیں جب تم اپنے شوہر اور سسرال کو اپنی مٹھی میں کر لو گی۔ کھانا کھانے کے بعد رکشی تو اپنے گھر میں چلی گئی، مگر صبا کو ایک ایسے پرخار راستے کا پتہ بتا گئی جو اس وقت صبا کو پرکشش معلوم ہو رہا تھا۔ دروازے پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ رکشی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے صبا کھڑی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، اندر نہیں آنے دو گی؟ صبا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں بھائی، ذہن نصیب آؤ، رکشی نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ صبا تم تو بہت نکھر گئی ہو اور بڑی خوش لگ رہی ہو، رکشی نے صبا کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، ایمان سے رکشی، میں نے جس دن پر تمہاری باتوں پر عمل کرنا شروع کیا ہے، بڑے مزے میں آ گئی ہوں۔ اب میری ساس نندوں کی کیا جرأت کہ وہ مجھ سے کوئی کام کروا سکیں، سب کو ایسا سیٹ کیا ہے کہ کیا بتاؤں، میں سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہوں، بالکل تمہارے افسانے کی ہیروئن کی طرح۔ رکشی نے فخر سے صبا کو دیکھا اور کہا، آخر دیکھ لیا نا میرا کمال، ہاں کہنے پر چلو گی تو ایسے ہی مزے کرو گی، اور دونوں سہیلیاں کہکے لگانے لگی۔ صبا تم نے بڑا خوبصورت ہار پہن رکھا ہے، رکشی نے پوچھا۔ یہ ہار یہ مجھے میرے شوہر نے لا کر دیا ہے۔ اچھا ہے نا، صبا نے رکشی کو ہار پکڑاتے ہوئے کہا۔ اور صبا تم نے آرام سے یہ ہار رکھ لیا ہے نا، رکشی نے پوچھا۔ تو صبا نے حیران ہوتے ہوئے حامی بھر لی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو میری بیوقوف سہیلی، تم ذرا ناز نخرے دکھاتی، اپنے شوہر کی پسند میں خامیاں نکالتی تاکہ اسے تمہاری حیثیت کا احساس ہو سکے۔ ارے ہاں رکشی، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ ٹن ٹن ٹن، ہیلو ہیلو رکشی، میں صبا بول رہی ہوں۔ مگر صبا تم رو کیوں رہی ہو، رکشی نے پوچھا۔ رکشی کیسے بتاؤں تمہیں، دراصل کل رات میرے شوہر نے ذرا سی بات پر میری ساس کے سامنے مجھے منہ پر تھپڑ مارا، ساتھ ہی صبا زور زور سے رونے لگی۔ ہائے 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 صبا، تمہارے شوہر کی اتنی جرأت، بس تم فوراً اپنے ظالم شوہر کو چھوڑ کر اپنی امی کے پاس چلی جاؤ، اور خبردار تم اس وقت تک واپس نہیں جانا،
جب تک تمہارا شوہر اور تمہاری ساس تم سے معافی نہ مانگے اور وہ تمہیں الگ گھر میں نہ رکھے۔ شاباش، اب رونا بند کرو، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ فکر کی کوئی بات نہیں۔ رکھی نے صبا کو ایک اور خاردار راستہ دکھاتے ہوئے بولا۔ صبا اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ کوئی بات کیا کرو، ہنسا کرو بیٹی، دیکھو تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ رکھی کی شادی کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے، تم نے اس کی شادی میں بھی شرکت نہیں کی۔ اس کی سسرال ہمارے گھر کے نزدیک ہی ہے، کل چلی جانا، اس کی طرح تمہارا دل بہل جائے گا۔ صبا کی والدہ نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا اور طلاق یافتہ بیٹی کی طرح حسرت سے دیکھنے لگی۔ صبا جیسے ہی رکھی کے گھر داخل ہوئی تو حیرانی سے وہیں کھڑی رہ گئی، کیونکہ رکھی اپنی ساس کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ صبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہی رکھی ہے جو مجھے ساس